میں نے لکھوائی تھی کل کے درس میں، وہ شیعوں نے بھی لکھی ہے. کیا؟ ابن بابویہ کمی اس کے نقل کرتا ہے، کتاب الخصال جلد 2 صفحہ 141 مطبوعہ ایران پر. وہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 71 فرقے ہر ایک جماعت نجات پائے گی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جماعت ہے، جماعت ہے، جماعت ہے. 3 بار ارشاد. یہ عربی عبارت میں لکھا ہوا ہے. قالوا یا رسول اللہ من تلکا؟ قال الجماعہ الجماعہ الجماعہ. وہ جماعت ہے، وہ جماعت ہے، وہ جماعت ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نقل کیا ہے نہج البلاغہ کے اندر. نہج البلاغہ مصری جو مصر سے چھپی ہے، اس کی قسم اول ہے اور صفحہ 141 ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے حالات میں افراط و تفرید سے بچتے ہیں. 2 گروہ ہیں مولا علی کے بارے میں. ایک وہ ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اصل مقام سے بڑھا دیتا ہے، اور ایک وہ ہے جو ان کے اصل مقام سے گھٹا دیتا ہے. اصل مقام سے بڑھانے والے شیعہ لوگ ہیں، اور اصل مقام سے گھٹانے والے یہ خارجی لوگ ہیں. اور اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو دونوں کے درمیان ہیں، نہ بڑھانے والے نہ گھٹانے والے، بلکہ جو اصل مقام ہے وہی مقام بتانے والے. جو بڑھانے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر، عام طور پہ کہتے ہیں علی دا پہلا نمبر. یہ بڑھانے والے ہیں. اور جو گھٹانے والے ہیں مولا علی کی خلافت کو نہیں مانتے وہ. اور اہل سنت و جماعت نہ تو خلافت کا انکار کرتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں علی دا پہلا نمبر. ہمارے نزدیک ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے، عمر فاروق کا دوسرا نمبر ہے، عثمان غنی کا تیسرا نمبر ہے، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے. اور یہی مولا علی نے خود بیان کیا ہے. اور اسی نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ میرے بارے میں سرکار نے خود کہا تھا اے علی 2 لوگ تیرے بارے میں گمراہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، ایک بڑھانے والے ایک گھٹانے والے. اور جو تجھے اصل مقام پہ رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. تو یہ بات 3 وہ لوگ ہیں جو میرے حالات میں افراط و تفرید سے بچتے ہیں. پس بڑی جماعت کی پیروی کا التزام کرو، بے شک اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. اب وہ جماعت کون سی ہے؟ آئیے مولا علی سے پوچھتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام ہے حضرت مناظر اعظم مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ، انتقال فرما گئے. وہ ایک مرتبہ شیعہ حضرات کے علاقوں میں گئے تو وہاں پر جا کر انہوں نے واعظ تقریر کرنا شروع کیا. ماشاءاللہ آپ کی کیا بات تھی، آپ کی تبلیغ سے کئی بد مذہب جو ہے وہ سنی ہوئے الحمدللہ. اور آپ کے واعظ و نصیحت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت جو ہے نا ایک برکت اور تاثیر رکھی تھی. اور ان کا انداز بھی بڑا جو نا وہ ایسا تھا کہ من ان کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا، دل کو کھینچ لیتے تھے وہ. انہوں نے ایک مرتبہ یہ بیان کیا شیعہ حضرات کے علاقوں میں، تو فرماتے ہیں کہ وہاں سنی تھے کم، شیعہ زیادہ تھے. 10 محرم کا دن تھا تو میں اپنے اس علاقے میں جا کے جب بیان کرنے لگا، ہمارے سنیوں کو انہوں نے ڈرایا دھمکایا. سنی لوگ چلے گئے، انہوں نے کہا جی ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں میں نے کہا چلو مجھے کرسی دے دو، مائک دے دو، میں جانوں جلسہ جانے. تو فرماتے ہیں میں نے وہاں پہ جلسہ کرنا شروع کر دیا. تو دوران جلسہ سب سے پہلے تو میں نے اہل بیت کی شان کو بیان کیا. وہ جو اہل بیت کی شان کے جلوس نکال کے چاروں طرف پھرنے والے تھے وہ آہستہ آہستہ ہمارے جلسے میں آنے لگے. جب وہ سارے لوگ آ کے بیٹھ گئے تو پھر میں نے اہل سنت کے مسلک کے مطابق اہل بیت کی اور صحابہ کا آپس میں جو پیار کا تعلق تھا نا وہ بیان کرنا شروع کر دیا. اور پھر آخر میں بیان کیا صحابہ کرام کے حوالے سے اور اہل بیت کے حوالے سے ان کا مسلک اور عقیدہ کیا تھا. ان کا ایک ذاکر کھڑا ہوا اور وہ ذاکر کہتا ہے کہ حضرت آپ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، یہ ثابت کر دو کہ مولا علی سنی تھے تو میں سنی ہو جاؤں گا. حضرت مناظر اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ میں آپ کو سناؤں، آپ حیران رہ جائیں گے. آپ فرماتے تھے میں نے کہا بھائی میں یہاں بیان کر دوں یہ تو الگ بات ہے، تم بھی چلو میں بھی چلتا ہوں. مولا علی کے مزار پہ جاتے ہیں، ان کے مزار پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں علی بتاؤ تم کون ہو. اگر علی نے کہہ دیا میں سنی ہوں پھر تمہیں بھی سنی بننا پڑے گا. تو یہ بات آؤ میرے ساتھ. اب وہ آدمی بڑا چلاک تھا، وہ کہنے لگا جی اچھا دونوں چلتے ہیں جا کر. اگر جا کر وہاں پہ آواز دیں گے مولا علی آپ کون ہیں، تو اگر آواز آ گئی سنی تو پھر تو چلو آپ ٹھیک ہو. اگر آواز ہی نہ آئی تو پھر کوئی جواب نہ ملا. حضرت فرماتے میں نے کہا اگر کوئی جواب نہ ملا میں تیرا مسئلہ قبول کر لوں گا. اب اس آدمی کو پھر دوبارہ بات کرنے کی جرت نہ ہوئی. مولا علی کا فرمان سنو. مولا علی کون تھے؟ مولا علی سے کسی نے پوچھا مولا علی آپ کون ہیں؟ فرماتے ہیں انا واللہ اہل سنت والجماعہ، مجھے خدا کی قسم ہے میں سنی ہوں.
خدا کی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں میں سنی ہوں. اور اس کا حوالہ کیا ہے؟ رسالہ تبرہ، یہ شیعوں کا کتاب رسالہ ہے، صفحہ نمبر 15، مطبوعہ یوسفی دہلی. فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم قطعی طور پر اہل سنت و جماعت ہیں. اور مولا علی کی ایک اور حدیث سن لیں. آپ فرماتے ہیں اما اہل السنہ فالمتمسکون بما سنہ اللہ ورسولہ. لوگوں اہل سنت کون ہیں؟ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کیے ہوئے طریقے پر گامزن ہیں. اہل سنت کون ہیں؟ جو اللہ کے جاری کیے ہوئے طریقے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کیے ہوئے طریقے پر گامزن ہیں. یہ کتاب کا نام ہے احتجاج تبرسی، صفحہ نمبر اس کا 90 ہے، مطبوعہ نجف اشرف. ایک اور خوشخبری سنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شیعوں نے خود اپنی کتاب میں لکھی ہے. کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس علی من مات علی السنۃ والجماعہ عذاب القبر ولا شدۃ یوم القیامۃ یا محمد من احب الجماعۃ احبہ اللہ والملائکۃ اجمعین. جامع الاخبار صفحہ 90. کہتے ہیں جو شخص مذہب اہل سنت و جماعت پر مرے گا اسے نہ قبر میں عذاب ہوگا نہ قیامت کے دن سختی ہوگی. اور اے محمد جو جماعت سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے والے. تو یہ ہے اہل سنت کا مسئلہ. ہمارے لوگ تو اس کو بیان ہی نہیں کرتے نا، اس لیے ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مسلک کیا ہے. ہمارا مسلک ڈنکے کی چوٹ پر ہم بیان کر رہے ہیں. ارے ہمارا تو رہا، ہمارا مسلک ہمارا ہے، بیان مخالفین کر رہے ہیں. انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں بیان کر دیا کہ واقعی اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے سنی ہونے پہ فخر کر سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کو خدا نے یہ اعزاز دیا ہے کہ ہمارا مسلک اور عقیدہ ابتدا سے چلا رہا ہے. اور ہمیں یہ عقیدہ نہ خود گھڑنے کی ضرورت پیش آئی، نہ ہی ہم نے کسی اور سے یہ مسلک اور عقیدہ لیا ہے. الحمدللہ یہ عقیدہ ہمیں سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا کیا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی عقیدے پر استقامت عطا فرمائے، اسی پہ زندگی اور اسی پہ موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ سوال ہیں کچھ، یہ ابھی یہ جو سوال کیے گئے ہیں اس کے بارے میں نے مضمون جو ہے نا وہ بیان کرنا ہے. تو جب بیان کریں گے تو امید ہے اس میں دلیلیں بھی آ جائیں گی، تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی آ جائے گا. تو ابھی فی الحال اس کو رہنے دیتے ہیں، اگر رہ گیا تو بعد میں پھر سوال کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ یہ نبیوں ولیوں کو وسیلہ بنانے کے بارے میں اور مدد مانگنے کے بارے میں ہے. یہ باتیں میں مستقل انشاءاللہ بیان کروں گا واضح طور پہ، صرف ایک سوال کا جواب نہیں بلکہ باقاعدہ دلائل کے ساتھ انشاءاللہ. سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہمارا یعنی اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ولیوں اور نبیوں کے وسیلہ سے اللہ سے مانگا جائے، تو پھر یا علی مدد اور یا غوث العظم مدد وغیرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی کوئی دلیل ارشاد فرما دیں. یعنی اگر ان کے وسیلے سے مانگنا چاہیے تو پھر ان سے کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ مدد کرو؟ اصل میں جو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ مدد کرو وہ بھی ان کو وسیلہ سمجھ کے کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے مظہر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کرنے کی طاقت دی ہے، وہ اللہ کی مدد کے وسیلے ہیں. یعنی ان کے پاس جو طاقت ہے وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے جو ان کے پاس طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے اور ایمان والے بھی ہیں. تو چونکہ ایمان والے اور رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، تو یہ گویا اللہ کی مدد کو ہمارے تک پہنچانے کے وسیلہ بن گئے. تو ہم ان کو وسیلہ سمجھ کے کہتے ہیں کہ جو مدد اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، جو طاقت خدا نے آپ کو دی ہے، اس طاقت سے ہماری مدد فرما دیں. تو لہذا اس میں وسیلہ بھی آ گیا، ان سے مدد مانگنا بھی آ گیا. ان سے مدد مانگنا یہ اصل میں وسیلے کو ماننا ہی ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کی طاقت دی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے وسیلے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. کوئی ساتھی سوال کرنا چاہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. تو جب کوئی آدمی انتقال کرنے لگے تو اس وقت بھی یہ تلقین کے لفظ ہے یہاں پر، تو تلقین کا معنی خود علماء نے بیان کیا ہے کہ مردے سے نہیں کہنا چاہیے کہ تو پڑھ کے اس کے پاس جو ہیں وہ پڑھیں لا الہ الا اللہ. تو مردہ خواہ وہ مرنے والا ہو یا مر چکا ہو،
دونوں حالتوں میں اس کے پاس کلمہ پڑھنا چاہیے. اس لیے جب جنازہ اٹھاتے ہیں تو پھر بھی اس کے بعد کلمہ پڑھا جاتا ہے تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے. کیا ماں کلمہ بعد میں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے جب میت کے ساتھ جاتے ہیں بعد میں تو وہ پڑھ نہیں رہا تو مردے کے بعد تکبیر کیسے پڑھی جائے گی؟ نہیں, یہی تو بات ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھا ہے, تو کیوں پڑھا ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اسی طرح جہاں کلمہ پڑھا جائے وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کی برکت اور رحمت ملتی ہے. یہی تو فرمایا نا کہ مرنے والے کے پاس قرآن پڑھو, کلمہ پڑھو, یا یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے پاس کلمہ پڑھو. تو اس کے پاس کلمہ پڑھنے سے اس کو چونکہ فائدہ ہوتا ہے, اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں کلمہ پڑھو یا قرآن پڑھو تاکہ اس کی وجہ سے مرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ملیں. یہ مقصد ہے. جی اچھا جی ثابت کرنے والے کو 2 لاکھ. اچھا, پھر آپ لے جا کر ان سے. ہاں, اول تو یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں نا فرقہ وریت والا سلسلہ ہے نا, یہ تو غلط کیا انہوں نے. اول تو اس کو کوشش کرنی چاہیے, یا تو انتظامیہ والوں سے رابطہ کر کے یا ویسے جا کے ان کو اتوار دینا چاہیے, اس کو اتارو, یہ غلط بات لکھی ہے. نمبر 2, مولوی نہیں کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے ہیں, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. فرمایا اوتی تو بے مفاتیح خزائن الارض, بخاری کی روایت ہے. فرمایا اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی. اب یہ مولوی کی بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے؟ ہاں بالکل, ان کے اپنے بڑوں نے لکھا ہے. مثلا یہ تقویۃ الایمان میں باقاعدہ لکھا ہے کہ سارے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تالا ہے, چابی ہے, جس کو چاہے کھول کے دے دے, کوئی اس کا ہاتھ نہیں روک سکتا. وہ تو جس کو چاہے کہتا ہے, یعنی نبی تو رہے ایک طرف, عام کو بھی دے سکتا ہے. جو عام کو دے رہا ہے وہ اپنے خاص کو نہیں دے گا. اس پر میری پوری کتاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں, اس پر احادیث کے انبار لگا دیے میں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری میں ہے, انما انا خازن. ایک تو ہے نا انما انا قاسم واللہ یؤتی, ایک ہے انما انا خازن, لوگوں میں خزانچی ہوں. خزانچی, خزانچی کون ہوتا ہے؟ جو آپ کی مسجد کا خزانچی ہے, خزانہ ہے اس کے پاس کہ نہیں؟ تو جو خدا کا خزانچی ہے, خدا کا خزانہ بھی اس کے پاس ہوتا ہے. اور بات جی, اب دیکھیں یہ تو جاہلوں والی بات ہے کہ بھئی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھے میں وہاں پر بم بلاسٹ ہوا ہے, تو داتا صاحب اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو وہاں یہ کام نہ کرتے, نہ کرنے دیتے. ہاں یہی کچھ کر سکتے ہوتے, دیکھتے ہو زندہ ہوتے, کیوں روکا نہیں ہے, اندر کیوں آنے دیا. اب یہ اتنی بات سمجھے, دیکھیے بابری مسجد شہید ہوئی نا انڈیا کے اندر, بابری مسجد, وہ کس کا گھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو پھر کیا کہا جائے یہاں پر؟ اگر کوئی غیر مسلمان ان سے آ کے یہ کہے کہ معاذ اللہ تمہارے بقول اگر اللہ زندہ ہے, ساری طاقت والا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو وہاں پر اندر آنے کیوں دیا؟ پھر تو اللہ کا بھی انکار آدمی کر دے. اب انہیں کہو جو جواب تم یہاں اس کو دو گے نا, وہی جواب یہاں سوچ لو کہ یہ عالم اسباب ہے. یہاں پر سارے کام اسباب سے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سارے کام اللہ تعالیٰ خود ہی کر دے یا داتا صاحب ہی کر دیں, پھر ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کس مرض کا علاج ہے؟ ہماری بھی تو ذمہ داری ہے نا کچھ, ہم مسلمان کہلاتے ہیں. بھائی صحابہ کرام نے جہاد کیا اسلام کی بالادستی کے لیے, کیا ضرورت تھی جہاد کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ بغیر جہاد کے اسلام کو طاقت نہیں دے سکتا, غلبہ دے سکتا ہے, لیکن صحابہ سے آگا تم کرو تاکہ تمہارے درجے اللہ تعالیٰ بلند فرما دے. اسی طرح فرمایا دفاع کرو اسلام کا, دین کا, قرآن کا, مسجد کا, مدارس کا, مراکز کا, سارے کام اللہ کر دے, داتا صاحب کر دیں گے, تو پھر ہم کیا ہیں؟ نام کے مسلمان ہیں. کچھ ہماری ذمہ داری بھی ہے, ہمیں بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. وہ تو اپنی زندگی میں کر گئے ہیں. جی